ہم اور آپ سب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے ماہ ربیع الاخر کی اس 11ویں شب میں عید غوثیہ منانے کے لیے جمع ہوئے اور 11ویں شب میں عرس غوث اعظم کی اس مبارک مقدس محفل میں شرکت کی سعادتیں ہم حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور اس محفل مبارکہ کو ہم سب کے لیے بخشش و نجات کا ذریعہ بنائے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے محفل کے اختتام پر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بار مبارک شریف کی زیارت کا موقع بھی انشاءاللہ ہمیں میسر آئے، اسی لیے میں اپنی گفتگو کو بالکل مختصر اور کچھ ضروری باتیں پیش کر کے ہم تکمیل کی طرف آئیں گے۔ سرکار اعلیٰ حضرت کا کلم جھوم کر لکھتا ہے کہ واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تھے۔ ایک عاشق ہی امام احمد رضا کے شعر کے وزن کو سمجھ سکتا ہے کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، کیوں؟ کیونکہ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، ہم تو قدم ہی کی عظمت نہ جان سکے، سر تک کیا پہنچیں گے؟ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں منہ تلوا تیرا۔ ولایت اسے ہی ملی جس کی گردن ان کے قدم کے نیچے آئی، اسے ہی ولایت کا تاج ملا کہ جس کی گردن ان کے قدم کے نیچے آئی۔ اور یہ مقام محبوبیت ہی کا جلوہ تھا کہ اللہ کے حکم سے غوث پاک نے اعلان کیا کہ قدمی حاضری علی رقبت کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے۔ تو عقیدے کا مسئلہ یاد رکھنا، صحابہ اور اہل بیت کے 12 اماموں کو چھوڑ کر، صحابہ اور اہل بیت کے 12 اماموں کو چھوڑ کر جتنے بھی ولی آئے آ چکے آئیں گے، سب کی گردنوں پہ غوث پاک کا قدم۔ غوث پاک نے جس محفل میں اعلان کیا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر، اس محفل میں جتنے ولی تھے، اب کرامت کہتے ہی اسے جو سمجھ میں نہ آئے، غوث اعظم کی محفل کی شان یہ ہوتی، رنگ یہ ہوتا کہ کم سے کم 70,000 کا مجمع، بڑھ تو جاتا تھا لیکن اس سے گھٹتا نہیں تھا۔ ہر تقریر میں کراؤڈ کتنا ہوتا تھا؟ 70,000، 70,000 کا مجمع۔ اور جب اعلان کیا غوث پاک نے اپنے اس قول کا، تو اس محفل میں جتنے ولی تھے سب کی گردنیں کھنچ کے اپنے آپ ان کے قدموں کے نیچے آ گئی، سب کی گردنیں کھنچ کے ان کے قدم کے نیچے آ گئی۔ اور صرف اس محفل میں نہیں، اس وقت روئے زمین میں جو ولی جہاں تھا، اس وقت پوری دنیا میں جو ولی جہاں تھا، انہوں نے اپنی گردنوں کو وہیں جھکایا۔ حضرت محی الدین ابن عربی نے سنا، گردن کو جھکا لی۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی نے سنا، گردن کو جھکا لی۔ حضرت شیخ رکن الدین شامی نے سنا، گردن کو جھکا لی۔ حضرت عمر صحاب الدین سہروردی نے سنا، گردن کو جھکا لیا۔ جو ولی جہاں تھا انہوں نے اپنی گردن کو وہیں جھکا لیا۔ اور ہم سب کے غریب نواز عطائے رسول والی ہندوستان اس وقت خراسان کی پہاڑیوں میں اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ کہاں بغداد، کہاں خراسان، وہ وہاں حق ہو کی ضربیں لگا رہے کہ خواجہ کے کانوں میں آواز آئی کہ بغداد سے شیخ عبد القادر جیلانی کا اعلان ہو رہا ہے کہ قدمی حاضری علی رقبت کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے۔
ख्वाजा का ऐलान सुनना था कि गरीब नवाज ने भी अपनी गर्दन को झुका लिया और इस कदर झुकाया कि पेशानी जमीन को टच होने लगी। और अब ख्वाजा इरशाद फरमा रहे कि ऐ शेख अब्दुल कादिर जिलानी, आपका ये कदम मेरी गर्दन ही पर ही नहीं, मेरे सर पर भी है, मेरी आंखों पर भी। और ख्वाजा के इस अदब को बगदाद के मिंबर से गौस ने देख भी लिया। आज तो बदअकीदा वहाबी हुजूर के इल्म पर एतराज करता है, मिंबर से खड़े रहकर वो देख रहे हैं कि मुईनुद्दीन ने गर्दन कितनी झुकाई, तो अब इनाम भी दे रहे हैं और इरशाद फरमा रहे हैं बिसरे गयासुद्दीन हसन मुईनुद्दीन हसन, यानी ऐ सैयद गयास के बेटे मुईनुद्दीन हसन, तुम मेरा अदब करने में सारे वलियों के आगे निकल गए और इसी अदब की बुनियाद पर कयामत तक के लिए तुमको हिंदुस्तान का सरदार बना दिया। इसी अदब की बुनियाद पर कयामत तक के लिए तुमको हिंदुस्तान का सुल्तान बना दिया गया। हमारे उलमा ने लिखा, बारहा हमने मुर्शिद से सुना कि जब हिंदुस्तान में अंग्रेजों की हुकूमत थी तो ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत इंग्लैंड से एक गवर्नर आया था जिसका नाम था लॉर्ड कर्जन। जो स्कूल गए हैं सोशल साइंस में उन्होंने पढ़ा है, लॉर्ड कर्जन ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसको हायर किया था। वो आया और एक लंबा टाइम फ्रेम उसने इंडिया में गुजारा और जब वो इंग्लैंड अपने ड्यूटी को पूरी करके वापस गया तो उसने अपनी डायरी में लिखा और इंग्लैंड में ऐलान किया कि मैं भारत से आ रहा हूं, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसी कब्र देख के आ रहा हूं जो पूरे भारत पे हुकूमत करती है। हिंदुस्तान में मैंने एक ऐसी कब्र देखी है जो पूरे भारत पे हुकूमत करती है। पता चला हिंदुस्तान में कल भी हुकूमत गरीब नवाज की थी, आज भी हुकूमत गरीब नवाज की है और सुबह कयामत तक रहेगी। तो जिसको जो बकवास करनी हो करे, हकीकत यही है कुर्सी पर कोई भी बैठे राजा तो हमारा ख्वाजा, कुर्सी पर कोई भी बैठे राजा तो हमारा ख्वाजा है। बड़ी प्यारी रवायत मिलती है कि सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला ने जब ये ऐलान किया कि कदमी हाज़िही अला रक़बती कुल्ली वली के नाम, कि मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है, जुमा के दिन आपने ये ऐलान किया तो उसी रात यानी जिस दिन ये ऐलान किया उसकी रात यानी शनिचर के शब पे सरकार गौस पाक ने थोड़ा कदरे आराम किया। आपने शनिचर के शब में ऐलान करने वाले दिन जो रात आई आराम किया और आपने एक हसीन ख्वाब देखा। और पता है ख्वाब में किसको देखा? आपके पीर के पीर के पीर के पीर के पीर के पीर सैयदुत ताइफा हजरत जुनैद बगदादी को देखा। ये आपके ऊपर के पीरों में गौस पाक के दादा पीर है। सरकार गौसे आजम ख्वाब में देख रहे कि सैयदुत ताइफा हजरत जुनैद बगदादी चले आ रहे। हजरत जुनैद बगदादी को आता देख सरकार गौस पाक अदब से खड़े होने लगे और जैसे ही गौसे आजम खड़े हुए हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया, इब्नी, ऐ मेरे बेटे, इजलिस, बैठे रहो, खड़े मत हो। अरे आज तो मैं तेरे जलवे को देख करके आ रहा हूं, आज मैं तेरे जलवे को देख कर आ रहा हूं। मैंने हुजूम रिजाल में, चाहे वो रिजालुल अस्र हो या रिजालुल गायब हो, मैंने हर जगह तेरा शोहरा देखा है, हर जगह तेरा चर्चा देखा है। इज्जत रब्बे काबा की कसम, ऐ अब्दुल कादिर, माही मंजिलों का या अब्दुल कादिर, ऐ अब्दुल कादिर तेरी मंजिल क्या है, तेरा दर्जा क्या है, तेरा स्टेटस क्या है? अरे तुम मेरे मुरीद के मुरीद के मुरीद के मुरीद के मुरीद हो और मंजिल तेरी ऐसी कि मैंने तेरे कदम को अर्श पे देखा। माही मंजिलों का या अब्दुल कादिर, ऐ अब्दुल कादिर आपका स्टेटस क्या है, आपका दर्जा क्या है, अरे राज क्या है? रब्बे काबा की कसम, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तुझे मुरीद न करता, मैं खुद तेरा मुरीद बन जाता। मैं तुझे मुरीद न करता, मैं तेरा मुरीद बन जाता। तो बड़े बड़ों की गर्दनें झुक गई, बड़े बड़ों की गर्दनें झुक गई।
کسی نے انکار نہیں کیا. کیوں انکار نہیں کیا؟ کیونکہ سب جانتے ہیں کہ قدم تو گوشت کا ہے لیکن دم مصطفیٰ کا ہے. قدم گوشت کا ہے لیکن دم مصطفیٰ کا ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا جو ولی قبل تھے، جو ولی قبل تھے، بعد ہوئے یا ہوں گے، سب دل میں ادب رکھتے ہیں میرے آقا تیرا، کیونکہ واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آنا تیرا. دیکھیں اگر کوئی یہ سوال کرے کہ غوث پاک میں اتنا زور کیوں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس نبی کا وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ نبی خود زوراور ہے. جس نبی کا وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ نبی خود زوراور ہے. اور کسی امت کا ولی اتنا ہی زوراور ہوگا جتنا اس امت کا نبی زوراور ہے، کیونکہ نبی ہی کا فیض ولی میں منتقل ہوتا ہے. جس طرح چاند کی روشنی سورج سے آتی ہے، اسی طرح ولی کی کرامات اور حیثیات نبی سے آتی ہے. اسی لیے غوث اعظم کے ہم پلہ ولی، ان کے جیسا ولی نہ حضرت ابراہیم کی امت میں گزرا، نہ حضرت موسیٰ کی امت میں گزرا، نہ حضرت یحییٰ کی امت میں گزرا، نہ حضرت عیسیٰ کی امت میں گزرا. اسی لیے فرماتے ہیں افلت شموش الاولین وشمسنا ادبا علا افق العلا لا تردب. غوث پاک فرماتے ہیں اگلوں کے سورج ڈوب گئے، میرا سورج چڑھ گیا. اگلوں کے سورج ڈوب گئے، میرا سورج چڑھ گیا. یہ شان ہے بڑے پیر پیرانے پیر کی. اور ایک خاص بات کی طرف میں آپ کی توجہ لے چلنا چاہوں گا کہ دیکھیں قرآن میں سورہ نمل ہے، اور سورہ نمل میں آپ دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کے ایک شاگرد ہیں، ان کے ایک صحابی ہیں حضرت آصف، جن کو حضرت سلیمان سے کتاب کا کچھ علم تھا، مکمل نہیں، بعض کچھ علم تھا. جبکہ یمن میں بلقیس نے اپنی حکومت کو قائم کیا ہوا تھا. اس وقت کی سب سے بڑی سویلائزیشن، سب سے بڑی تہذیب کا نام یمن تھا، بڑا ترقی یافتہ ملک تھا. تو ہدہد پرندہ حضرت سلیمان کے پاس بھاگتا ہوا آیا اور آ کر کے کہتا ہے حضرت میں نے ایک ایسی ریاست دیکھی کہ روئے زمین پر ایسی ریاست کہیں نہیں، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں، سورج کی پرستش کرتے ہیں. جب ہدہد پرندے نے یہ بتایا تو سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں میرا پیغام ان تک پہنچاؤ، اللہ کی وحدانیت کا پیغام ان تک پہنچاؤ. تو اب بلقیس کو کیا ضرورت ہے پیغام قبول کرنے کی؟ وہ تو خود اتنی بڑی رانی ہے، ہزاروں لاکھوں کی اس کی فوج ہے، بڑا ترقی یافتہ اس کا علاقہ ہے. تو حضرت سلیمان نے بھی کہا کہ میں ایسے ہی پیغام تھوڑی بھیجوں گا، پہلے اپنی طاقت دکھاؤں. ایسے ہی پیغام نہیں دوں گا، پہلے اپنی طاقت دکھاؤں گا. فرمایا ہدہد بتا بلقیس کا دار و مدار، اس کی طاقت کا مرکز کیا ہے؟ تو کہا اس کا تخت ہے جس پہ وہ بیٹھتی ہیں. اس کی ریاست میں سب سے قیمتی اس کا تخت ہے جس پر اس نے ہزاروں لاکھوں کی فوج لگائی ہے، اور بڑا قیمتی اس کا تخت ہے، اس پر وہ ناز کرتی ہے. حضرت سلیمان نے کہا بس وہی تخت لے کر آؤ. اس کو غور سے سنیے، میں قرآن سے پیش کر رہا ہوں، بس وہی تخت لاؤ. دربار میں اعلان کیا کون لائے گا؟ تو ایک جن کھڑا ہوا، عفریت جن کھڑا ہوا، کہا حضور میں لاؤں گا. کہا کتنی دیر میں لاؤں گا لائے گا؟ تو کہا بس آپ کی مجلس ختم نہیں ہوگی اور تخت آ جائے گا. آپ کی مجلس پوری نہیں ہوگی، یعنی آپ اپنی بات کمپلیٹ کر رہے ہوں گے، یہ دربار چل رہا ہوگا، برخاست ہوگا، اس سے پہلے آ جائے گا، یعنی ظہر سے عصر تک کا وہ ٹائم. تو حضرت سلیمان نے کہا نہیں یہ بہت زیادہ ہے، اس سے بھی جلدی لاؤ. اب یہ بہت زیادہ کیا بھائی؟ 2 مہینے کا وہ راستہ ہے اور وہاں ہزاروں لاکھوں کی فوج سے لڑنا ہے، بھاری تخت اٹھا کے لانا ہے. تو 2 مہینے کا راستہ ہو اور اتنے جھگڑے کے بعد ظہر سے عصر تک کے ٹائم میں آ جائے تو سودا تو سستا ہے نا. لیکن حضرت سلیمان کہتے نہیں اس سے بھی جلدی لاؤ.
تو قرآن مجید سورہ نمل میں ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے ایک شخص بیٹھے ہوئے تھے، ان کا نام ہے آصف اور ان کے والد کا نام ہے برکھیا۔ آصف بن برکھیا جو آپ کے صحابی، یہ کھڑے ہو گئے، حضور میں لاؤں، دھیان سے، حضور میں لاؤں گا۔ تو درباریوں نے سنا تو لوگ حیرت سے ان کا منہ دیکھ رہے ہیں کہ جنات ہو کے ظہر سے عصر تک کا ٹائم مانگ رہا ہے، اور یہ تو پتلے دبلے ہیں، کمزور ہیں، درویش ہیں، بزرگ ہیں، 2 مہینے کا وہ راستہ ہے، یہ کیا کریں گے؟ کتنی بڑی فوج لے کے جائیں گے؟ کب پہنچیں گے؟ کب ان سے لڑیں گے؟ کب تخت لے کے آئیں گے؟ عرض کیا حضور میں لاؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ جنات تو ظہر سے عصر تک کا ٹائم ہو رہا ہے، تو بول کتنی دیر میں لائے گا؟ تو حضرت آصف عرض کرتے حضور آپ اپنی آنکھوں کو بند کر کے کھولیں گے تخت آ جائے گا، آپ اپنی آنکھ کو بند کر کے کھولیں گے۔ قرآن کہتا ہے انا آتیک بہ قبل ان یرتد علیک الیک طرفک، اے میرے پیارے نبی آپ اپنی پلکوں کو جھپکیں گے۔ پلک جھپکنے میں سیکنڈ سے بھی ٹائم کم لگتا ہے۔ میں کمزور ہوں، میں سادہ سا ہوں، لیکن صحابی آپ کا ہوں، شاگرد آپ کا ہوں، چمکا آپ کے نام پہ ہوں۔ یہ جنات کیا کرے گا؟ میں لاتا ہوں، کتنی دیر میں لائے گا؟ انا آتیک بہ، میں لاؤں گا، قبل اس سے پہلے ان یرتد الیک طرفک، پلک جھپکنے کے بعد نہیں، پلک جھپکنے سے بھی پہلے۔ بس آپ یہ بتا دیں کہ رکھنا کہاں پر ہے، بس آپ یہ بتائیں کہ رکھنا کہاں پر ہے۔ بدعقیدہ وہابی یہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ جس کا نام محمد یا علی، اس کو کسی بات کا اختیار نہیں ہوتا۔ وہابیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبیوں کو اختیار نہیں ہوتا۔ جب نبی کو اختیار نہیں ہوتا تو بلقیس نے ایویں ہی کلمہ پڑھ لیا۔ بات تو میرے نبی کے تعلق سے کرتا ہے، مگر حضرت سلیمان کے خادم کو دیکھ کتنا پاورفل ہے۔ عرض کیا حضور تخت آ جائے گا، بس آپ یہ بتا دیں کہ رکھنا کہاں پر ہے۔ جگہ متعین ہوئی، کہاں ہاں یا رکھ دینا۔ قرآن کھول کے دیکھ لو، حضرت سلیمان نے آنکھ بند کر کے کھولی بھی نہیں تھی اور تخت آ گیا، آنکھ بند کر کے کھولی بھی نہیں اور تخت آ گیا۔ اب یہاں ماہران علم نے، اور یہ شعبہ مولویوں کا تھا ہی نہیں، یہ تھا علم روحانیت والوں کا ٹاپک، یہ ٹاپک تھا غوث اعظم جیسی پرسنالٹیز کا۔ اب انہوں نے اس پر ریسرچ کیا، تحقیق کی کہ تخت آیا کیسے، کیونکہ حضرت آصف وہاں گئے نہیں، وہاں پہنچے نہیں۔ او بھائی تخت 2 مہینہ دور تھا، کئی قلعوں میں بند تھا، اس کی حفاظت کے لیے جنات اور انسان کی فورس لگی ہوئی تھی، ان کو پتا بھی نہیں چلا تخت نیچے سے نکل گیا۔ بغیر لڑائی، کوئی جنگ نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، حضرت آصف وہاں گئے نہیں، پہنچے نہیں، تخت آیا کیسے؟ تو یہ شعبہ تھا ماہران علم کا، علم روحانیت والوں کا۔ انہوں نے اس پر تحقیق کی اور سرکار غوث اعظم نے اپنے خطبے میں اس بات کو کلیئر کی کہ وہ تخت آیا کیسے۔ غوث اعظم نے اپنی تقریر میں بتایا کہ یہ تخت آیا کیسے۔ سرکار غوث اعظم کے خطبات کا، آپ کی تقریروں کا مجموعہ ہے، اس کتاب کا نام ہے فتح الغیب۔ فتح الغیب میں قریب 60 کے قریب غوث پاک کی تقریریں ہیں۔ تو فتح الغیب کا 40واں خطبہ جس کا نام ہے المقالۃ الاربعون۔ دیکھیں آپ کسی مفتی صاحب سے پوچھیں کہ بندہ عالم کب بنتا ہے، تو وہ بتائیں گے اتنے سالوں میں یہ کتابیں پڑھ لیں، اتنی کتاب مکمل کر لے، امتحان دے لے، عالم ہو جائے۔ کسی حافظ صاحب سے آپ پوچھیں کہ بچہ حافظ کیسے بنے، تو وہ بتائیں گے کہ ایسا ناظرہ پڑھ لے، ایسا قاعدہ پڑھ لے، اتنے وقت میں حافظ ہو جائے گا۔ تو سرکار غوث اعظم سے بھی کوئی سوال کرنے والا سوال کر رہا اور یہ نہیں پوچھ رہا کہ بندہ عالم کب بنتا ہے، حافظ کب بنتا ہے، مفتی کب بنتا ہے۔ سوال کرنے والا
میرے غوث پاک سے سوال کرتا ہے کہ حضرت بتائیں بندہ ولی کب بنتا ہے؟ بندہ ولی کب بنتا ہے؟ اور اس سوال کا جواب ان سے بہتر کون دے سکتا ہے؟ تو اس کویسچن پہ غوث پاک نے پوری تقریر کی ہے. اس سوال پر غوث اعظم نے پورا خطاب کیا ہے، اور وہ خطاب آپ کا وہ 40واں خطبہ المقالۃ الاربع، اور کتاب کا نام فتوح الغائب. سمجھے؟ سنے اس کا ترجمہ سب سارا. سرکار غوث پاک سے پوچھا گیا حضور بتائیں بندہ ولی کیسے بنتا ہے؟ تو غوث پاک نے فرمایا کبھی سوچنا بھی مت، کبھی امید بھی مت کرنا، کبھی لالچ بھی نہ کرنا ولی بننے کی، کبھی سوچنا بھی نہیں، کبھی قریب بھٹکنا بھی نہیں کہ تجھے ولیوں کی جماعت میں لے لیا جائے جب تک تو ان چیزوں کو ختم نہ کر لے. جب تک تو ان چیزوں کو ختم نہ کر لے اس وقت تک تجھے جماعت روحانیین میں نہیں لیا جا سکتا. عرض کیا حضور کون سی چیزیں؟ تو غوث پاک نے فرمایا جب تک بغض کو نہ چھوڑے، جب تک حسد کو نہ چھوڑے، جب تک تکبر نہ چھوڑے، جب تک لالچ نہ چھوڑے، جب تک خود نمائی نہ چھوڑے، جب تک بے شرمی نہ چھوڑے، جب تک بے حیائی نہ چھوڑے، جب تک بزدلی نہ چھوڑے، اور جب تک عاجزی اختیار نہ کرے، جب تک تواضع اختیار نہ کرے، جب تک علم اختیار نہ کرے، جب تک بردباری اختیار نہ کرے، جب تک سچ اختیار نہ کرے، جب تک شجاعت اختیار نہ کرے، جب تک امانت اختیار نہ کرے، فرمایا جب تک تو ان اخلاق حسنہ کو اختیار نہ کرے اور اخلاق رذیلہ کو نہ چھوڑے، لا تطمع، کبھی امید بھی مت کرنا ولی بننے کی، کبھی سوچنا بھی مت، کبھی تمنا نہ کرنا کہ تجھے ولیوں کی جماعت میں لیا جائے گا، کیونکہ یہ حال کی باتیں ہیں تو پہلے حال کو صاف کرنا پڑے گا. تو کسی نے کہا حضور چھوڑ دیا تو کہا پہلے چھوڑ کے آئے. مرید نے کہا سرکار چھوڑ دیا تو آپ نے فرمایا بس پھر ولی بنا دیا جائے، پھر ولی بنا دیا جائے گا. پوچھنے والے نے پھر پوچھا اچھا حضرت اس کو پتا کیسے چلے گا کہ وہ ولی بن چکا ہے؟ توجہ، اس کے لیے علامت کیا ہوگی، نشانی کیا ہوگی کہ اس کو ولایت مل چکی ہے؟ دیکھیں ایک سوال غوث پاک سے کیا گیا اور یہ مسئلہ کلیئر ہوا، کیونکہ یہ جواب ان سے بہتر کون دے سکتا تھا. جس طرح مدرسے کی بات مفتی صاحب کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا، اسی طرح یہ بات بھی غوث پاک کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا. حضور اس کو پتا کیسے چلے گا کہ وہ ولی بن چکا؟ نشانی کیا ہوگی کہ اس کو ولایت مل چکی ہے؟ تو غوث پاک نے فرمایا پہلی بات تو یہ ہوگی کہ وَتُؤْمِنُ عَلَى الْأَسْرَارِ وَالسِّرِّ، کہ تیرے آگے سے ظاہر کے پردے ہٹیں گے اور تو باطن کو دیکھے گا. تیرے آگے سے ظاہر کے پردے ہٹیں گے اور تو باطن کو دیکھے گا. خدا تجھے غیب کے خزانوں کا چوکیدار بنائے گا. شرم آنی چاہیے ان لوگوں کی جو نبی کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں. غوث پاک تو یہ فرماتے ہیں کہ وہ ولی جو نبی کے ٹکڑوں پہ پلنے والا ہے، وہ ولایت کی پہلی ہی سیڑھی پہ آتا ہے تو اس کے ولی ہونے کی پہلی ہی علامت یہ ہے کہ وہ غیب جاننا شروع کر دیتا ہے. وہ لوگوں کی پیشانیاں نہیں، ان کے دلوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تو پہلی نشانی یہ کہ غیب کے پردے ہٹیں گے. اور غوث پاک فرماتے ہیں کہ ولی ہونے کی دوسری علامت یہ ہے کہ وہ یرد علیک التقویم، کہ اللہ اس کے ہاتھ پر کن کی طاقت دے گا. یہ تصرفات کی بات ہے. وہ یرد علیک التقویم، جب کسی کو ولی بنا دیا جاتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھ پہ کن کے تصرف کو ڈالتا ہے. جس کو وہ کہتا ہے ہو تو وہ ہو جاتی ہے، جس کو وہ کہتا ہے ہو تو وہ ہو جاتی ہے. ذرا غور تو کرے جو ولایت کے پہلے ہی سینے پر ہے، جو بالکل انیشل سٹیج کا بندہ ہے، اللہ اس کو اتنا دیتا ہے کہ وہ غیب بھی دیکھ رہا ہے، کن کا تصرف بھی کر رہا ہے. تو جو ولایت کی پہلی ہی سیڑھی پہ ہو، اللہ نے اس کو اتنا پاور دیا ہے
تو ولایت کی پہلی سیڑھی والے پہ جب اللہ نے اتنا اختیار اس کو دیا تو خدا نے جس کو غوث اعظم بنایا ہے ان کی طاقت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ ان کی طاقت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ اور یہاں وہ راز کھل گیا کہ تخت آیا کیسے. یہاں وہ راز کھل گیا تخت آیا کیسے. حضرت آصف نے حضرت سلیمان سے کہا حضور تخت آ جائے, پلک جھپکنے سے پہلے آ جائے, بس آپ بتا دیں کہ رکھنا کہاں پر ہے. جگہ متعین کی گئی. حضرت آصف وہاں اڑ کے گئے نہیں, پہنچے نہیں, اپنی جگہ سے ہلے بھی نہیں, لیکن آپ نے زبان سے ایک جملہ کہا کن العرش. کیا کہا؟ کن العرش. تخت ہو جا. تخت ہو گئے. تخت ہو جا. تخت ہو گیا. اتنا کہا اور تخت آ گیا. حضرت آصف بن برکھیا کون ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے شاگرد ہیں. حضرت سلیمان کے صحابی ہیں جنہوں نے حضرت سلیمان سے کتاب کا کچھ علم پڑھا. کتاب کا بعض علم پڑھا, مکمل نہیں, کچھ علم پڑھا. اور یہ علم پڑھایا کس نے؟ حضرت سلیمان نے. علم سکھایا کس نے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے. تو جس نے حضرت سلیمان سے سیکھا اور جو ان کی صحبت میں رہ کر ان کا صحابی ہوا, اس آصف بن برکھیا میں اتنا پاور ہے کہ تخت کو پل بھر میں لا کے رکھ دیا. یہ شان ہے حضرت سلیمان کے صحابی کی. جب حضرت سلیمان کے صحابی کا پاور اتنا ہے تو جو پیارے مصطفیٰ کے صحابہ, جو حضور کے صحابہ ہیں, سوچے صدیق اکبر میں کیا طاقت ہوگی, فاروق اعظم میں کیا پاور ہوگا, عثمان غنی کا کیا اختیار ہوگا. مولا علی نے ایسے ہی خیبر کا دروازہ اکھاڑ کے نہیں پھینکا. سنو, یہاں حضرت آصف حضرت سلیمان سے سیکھتے ہیں. حضرت آصف حضرت سلیمان سے سیکھتے ہیں تو تخت پل بھر میں لا کے رکھ دیتے ہیں. وہاں صحابہ پیارے مصطفیٰ سے سیکھتے ہیں, منبر پہ بولتے ہیں, نہاوت تک آواز جاتی ہے. یہ غوث پاک کی تقریر ہے. واہ کیا مرتبہ ہے غوث پالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آیا تیرا. اللہ ان کے قدموں کا ہی صدقہ يسيل على رزق الحياة يسير لهدى